جب خواب ٹوٹتے ہیں، امیدیں دفن ہو جاتی ہیں تو رد عمل سامنے آ جاتا ہے، اور رد عمل بہت خوفناک ہوتا ہے۔ ناظرین، ہر سال پاکستان میں لاکھوں اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہو کے فارغ ہوتے ہیں یونیورسٹی سے، اور نیکسٹ ڈے گوگل پر ان کا سرچ ہوتا ہے کہ جابس اویلیبل فار گریجویٹس، اور اس سے اگلا سرچ ورک فرام ہوم وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ۔ یہ دو بڑے سرچ سے اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ فارغ ہوتے ہیں نیو کرتے ہیں۔ یہ بات آپ سب بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ پاکستان میں غربت کا ریشو بہت زیادہ ہے۔ اس پہ ہم الگ بات کریں گے، غربت کا ریشو کیوں ہے، کیا کیا فیکٹرز ہیں، یہ سب چیزیں ہم الگ بات کریں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں تعلیمی نظام کیا ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے، اور دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں تعلیم کس چیز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تعلیم وہاں سمجھتے کیا ہے۔ پاکستان میں انجینئر انجینئرنگ کر کے فارغ ہو کے باہر آتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے۔ ڈاکٹر فارغ ہو کے آتا ہے اپنی MBBS جرنی سے 5 سال، باہر آ کے ہاؤس جاب کرتا ہے 1 سال۔ اس کے بعد اس ٹائم پاکستان میں 1700 سے زائد ڈاکٹرز جاب لیس ہیں۔ وکیل لا کر کے فارغ ہو کے باہر آتا ہے، لیکن ہاتھ میں فائلز لے کے کورٹ کے باہر پھرتا رہتا ہے۔ جاننا چاہیں گے سب کے پیچھے ریزن کیا ہیں، کیا کیا فیکٹرز ہیں جو یہ کام کروا رہی ہیں، جو ملک میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی جاب کی۔ تو ویڈیو جاننے کے لیے ان تک بنے رہے کہ چینل پر نہیں ہو جلد سے بھائی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس کی مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے جو ہمیں سٹارٹ کیا جاتا ہمارے اسکولی نظام سے۔ اسکول میں ہمیں بھیجا جاتا، ہم اسکول جاتے ہیں، اسکول میں رٹے والا نظام۔ البتہ آپ دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز دیکھیں تو وہاں پھر ٹچ نہیں، وہاں پریکٹیکل سکلز پہ فوکس کیا جاتا ہے، اور ہمارے اس ناکامی کا سب سے بڑا ریزن ہمارے پاس پریکٹیکل سکلز نہیں۔ اسکول میں جب بچہ کوئی کوشچن کرتا ہے ٹیچر سے، اس کی پروڈکٹیوٹی کو وہاں ہی کل کرتے ہیں، اسکول سے ہی۔ اسی لیے دانشور کہتے ہیں کہ بیسک جب اسٹرانگ بنے گی تو اوپر بنے گا، تو بیسک اسکول ہوتی ہے، اسکول اسٹرانگ نہیں بنتی ہوتی بچوں کی یوزلی، تو آگے بھی سروائیو نہیں کر سکتے، یا تو چھوڑ دیتے ہیں FSC تک کر کے، یا آگے BS بھی کر لیتے ہیں تو ان کو کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی۔ بیسک بات آتی ہے سکولنگ سے۔ سب سے بڑی بات سکولنگ میں رٹے والا نظام۔ سیکنڈ بات ٹیچرز اپ ٹو ڈیٹ نہیں، وہی اولڈ ٹیچرز، وہی میتھڈالوجی، انگلش پڑھاتے ہوئے انگلش پڑھانا، اس کی میننگ کرانا، اردو میں ٹرانسلیٹ کرانا، بس وہی کام، اور کچھ بھی نہیں پڑھاتے۔ ایون جو اسلامک اسٹڈی ہے، میتھس ہے، سائنس، چھوٹے اسکولوں میں، پرائمری ہائی اسکولوں میں یہ بھی نہیں پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد اساتذہ کا فقدان، 500 اسٹوڈنٹس کے پیچھے 2 اساتذہ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں گاؤں کے اسکولوں میں، تو گاؤں والا لڑکا آ کے ہم شہر میں یہاں شہر کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمپیٹ کر کے اپنی لائف سیکیور بنا سکتے ہیں، ہم کیسا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، نہیں کیا جا سکتا۔ تھرڈ بات نمبرز کے پیچھے بگاتے ہیں، جب ٹیسٹ ہوتا ہے، جب ایگزام آتی ہے، اسٹوڈنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے پورے اسکور کرنے، یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تم نے پورا پڑھنا ہے۔ تو ویسی بات اسکول سے سٹارٹ آتی ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پرائمری کر کے مڈل میں آتا ہے، یعنی 5th کر کے 5th 6th میں ایڈمیشن لیتا ہے، تو اس کو اردو صحیح طریقے سے نہیں آئی ہوتی ہے۔ ولیجز کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی، کہ ولیجرز نیچ طبقے کے ہیں، تو ہم ان کو اسپیشل ہائی لائٹ کریں گے یہاں، کیونکہ سٹی والا یوزلی آپ کو پتہ ہے ان کی لینگویج فلوئنٹ ہو رہی ہوتی ہے ڈے بائی ڈے۔ جب وہ 6th میں آتے ہیں تو ان کو سٹارٹ میں اردو لینگویج بولنا بھی نہیں آتا، ان کو بہت پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے کہ بھائی اب ٹیچر سے بات کیسے کریں گے، ان کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ بات کر سکیں ٹیچر کے ساتھ، کیونکہ ان کو پہلے سے ہی رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب 8th کر کے وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، اور 8th تک وہی رٹے والا نظام، وہی نصاب، سلیبس، وہی سب چیزیں۔ اس کے بعد 8th کر کے جب بچہ فارغ ہوتا ہے میٹرک میں بھی اس سے سائنس میں رکھا تھا یوزلی۔ اس کے بعد میٹرک کر کے جب فارغ ہوتا ہے، بندے کی لائف بہت اسٹرگل فل، بہت ہارڈ بنتی جا رہی ہے میٹرک کے بعد۔
جب اسٹوڈنٹ میٹرک کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے سامنے دو چوائس رکھ دیے جاتے ہیں، یا سائنس لے لیں سائنس میں سے، یا میڈیکل رکھیں یا انجینئرنگ، اس کے بعد آپ آرٹس رکھیں گے، آپ آرٹس کا سوچیں گے تو آپ کو کہیں گے نکما، کمتر، کمزور، جاہل۔ آپ آرٹس میں پی ایچ ڈی کر کے آئے تو بھی آپ کو کچھ سمجھتے نا۔ اب بچے کو کل کرنے کی پروڈکٹیوٹی کل کرنے والے یہ ہیں ایف ایس سی کے بعد، ایف ایس سی میں سوری میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں نہ چاہتے ہوئے بھی پیرنٹس کے کہنے پہ، سوسائٹی کے کہنے پہ، دوستوں کے کہنے پہ، سر اپنے ٹیچرز کے کہنے پہ، گھر کے ایشوز کی وجہ سے وہ سائنس رکھتے ہیں۔ اور میں نے اسٹوڈینٹس سائنس میں آگے اگر دو ہی ہیں، ٹیسٹ دینا ہے، آگے بس میڈیکل رکھا تھا، انڈیکیٹ اور انڈیکیٹ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور ایف ایس سی میں جو اسٹوڈنٹس اسٹرگل کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، اسپیشلی سائنس اسٹوڈینٹس، جو سائنس والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں ان کا خوابوں کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے خواب نہیں پیرنٹس خواب دیکھتے ہیں، بلکہ وہ اور ان کے پیرنٹس خواب دیکھتے ہیں اور بچے خواب جھیلتے ہیں۔ بچوں کو اپنا خواب دیکھنے کا، اپنی دنیا ایکسپلور کرنے کا، اپنے فیصلے خود کرنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ کیا ایسا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان بچوں سے؟ پیرنٹس سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ فیوچر میں وہی بچے بڑے بڑے فیصلے کر سکیں، اپنا کام خود سنبھال سکیں، کیا ایسا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایکسپیکٹ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کر رہے ہیں تو بھی غلط کر رہے ہیں، کیونکہ غلطی آپ کی اپنی ہے۔ آپ نے اسٹارٹ میں اس کو فیصلہ لینے کا پاور ہی نہیں دیا، اس کو ایسا آپ نے بنایا نہیں مینٹلی کہ وہ خود اپنے فیصلے لے سکے، خود ایسا کام کرنا چاہیے جو اس کو اچھا لگے۔ اب میں نے اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے ایسے اسٹوڈنٹس سے خود دیکھے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس جو پری میڈیکل میں نہیں رکھنا چاہ رہے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ کلاس لے رہے تھے انڈیکیٹ کے، وہ کہہ رہے کہ ہم نے میڈیکل نہیں رکھنا تھا بٹ پیرنٹس کے کہنے پہ وائے۔ میں پیرنٹس سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیوں، آپ پوری زندگی آپ نے جو کام نہیں کر سکے وہ اپنے بچوں سے تھوڑے ٹائم میں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کی ہی جینز ہے نا، وہ کیسے کریں گے؟ اگر آپ میں وہ کوالٹی نہیں تھی تو ان میں کہاں سے آئے گی؟ اپنے پیرنٹس سے میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو کوسنا بند کریں۔ بچے گھر میں آتے ہیں، بچوں سے کہا جاتا ہے تم نے کیا کیا؟ فلاں کا بیٹا افسر بن گیا، فلاں کے بیٹے کا وہ ٹیسٹ نکل گیا، فلاں کا بیٹا ٹاپر آیا، فلاں کے بیٹے نے اتنے مارکس لیے، فلاں کے بیٹے نے یہ کیا، اور تم گھر میں سے کی روٹیاں توڑ رہے، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے۔ یہ باتیں کی جاتی ہیں یہاں بچوں کے ساتھ، ان کا دل اندر سے اندر کل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ ایف ایس سی میں آتا ہے تو یہاں سب سے بڑا کنٹریبیوشن آتا ہے اس کے اکیڈمک کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ تو اس کا افیکٹ کرتا ہی ہے، لیکن اس کے کالج بھی۔ میں نے اسٹوڈنٹس جن کو وسائل نہیں ملتے کہ وہ اچھی کالج میں ایڈمیشن لے سکیں، وہ ایک گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، وہاں کے جو ٹیچرس ہیں بخوبی آپ واقف ہیں، اور میں نام نہیں لوں گا ٹیچر کو، میں بہتر جانتا بھی ہوں خود، وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں گورنمنٹ اسکول میں جاتا ہوں تو میرے پاس 12 لڑکے ہیں میرے کالج میں اسی میں، ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ سوال یہ سوال یہ سوال یہ سوال آنے ہیں، آپ تو پریپیئر کریں، لیکن وہ شام ٹائم یہاں اکیڈمیز میں 1.5-2 لاکھ سیلری لے کے یہاں پر آتے ہیں۔ بھائی ٹیچرز، میں آپ سب سے کوشچن کرنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے وہی ٹیچر جو کالج میں پڑھاتے ہوئے موت آتی ہے، وہی ٹیچر اکیڈمی میں آپ کو ایسا پڑھائے گا بیٹا کہ مطلب آپ کو کسی کی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ اب ہر کوئی بندہ اکیڈمی افورڈ نہیں کر سکتا، اب پرائیویٹ کالج ہیں، اب ایجوکیشن بھی کاروبار بن گیا ہے۔ یہاں آپ نارمل کالج کی فی پوچھیں تو ہر بندے کی اپروچ سے باہر ہے۔ اس کے بعد جب بندہ ایف ایس سی میں پری میڈیکل رکھتا ہے تو اس کے بعد اس کے انڈیکیٹ پریپریشن کے لیے کوئی اکیڈمی جوائن کرے، اکیڈمی میں اتنی فیس رکھتے ہیں، اتنی فی کہ مڈل کلاس اسٹوڈنٹ کے لیے اپروچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے پیرنٹس یا تو لون لیتے ہیں یا تو کسی سے قرض لیتے ہیں، ان کو وہاں ایڈمٹ کراتے ہیں۔ وہاں ایڈمٹ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس کی جو حالت ہوتی ہے، ڈیلی ٹیسٹس، ڈیلی نیو لیکچرز، عجیب عجیب کانسیپٹ ڈیولپ کرا رہے ہوتے ہیں۔ 3-4 مہینے میں انہوں نے پورا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سلیبس کور کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد
اگر ان کا نہ نکلا، انڈیکیٹ کریکٹ نہ ہو سکا، تو گھر میں عجیب بات ہے ان کے ساتھ، پیرنٹس کی الگ تانے، سبلنگس کے الگ تانے، رشتہ داروں کے الگ تانے۔ پلیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا بچہ اگر نہ نکل سکا انڈیکیٹ بچے کا، نہ نکل سکا کہ بچے کا سی ایس ایس، نہ نکل سکا آپ کے بچے کا ایف ایس سی، نہ نکل سکا آپ کے بچے کا میٹرک، تو ٹھیک ہے، اس میں اگر وہ ایبلٹی نہیں ہے تو وہ کہاں سے لو؟ وہ اپنے طرف سے 100% ان پٹ دے رہا ہے، آؤٹ پٹ نہیں مل رہا تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، شاید اس میں کوئی بہتری ہو۔ اس کے بعد وہاں سے جب فیل ہوگا تو بچے کو مطلب ایک ایموشنلی سپورٹ نہیں ملتی۔ جب بچہ امڈیکیٹ میں رہ جاتا تو اس کو ایموشنل سپورٹ نہیں ملتا، بالکل بھی نہیں ملتا، بچہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، اور مینلی اس کے خواب، ڈریم، شوق وہاں تقریباً دفن ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب بچے یونیورسٹی لائف آتا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی میں ٹاپ بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی، وہاں کے فی بھی کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، ایسے غریب اسٹوڈنٹ میں نے دیکھے ہیں۔ کیوں اتنے زیادہ فی؟ آخر کیوں؟ اگر پاکستان خود کہتی ہے گورنمنٹ اتنے غریب لوگ ہیں تو پھر فی اتنا کیوں رکھتی؟ فی بھی کم کیا جائے نا اسٹوڈنٹس کی افورڈیبل کے لیے۔ اس کے بعد جب وہاں سے بندہ گریجویٹ کر کے فارغ ہوتا ہے، گریجویٹ کرتے ہوئے جو حالت سے گزرتے ہیں وہاں، افسر کو بخوبی وہ ڈیلی پریزنٹیشن، ڈیلی ڈپیوٹیز، ڈیلی پتہ نہیں کیا کیا، ڈیلی کیا کیا پریزنٹیشنز آ گئے، آپ کے ڈپیوٹیز آ گئے، آپ کے کوئز آ گئی، یہ صبح اٹھ کے یونیورسٹی جانا، 8 بجے، شام کو 6 بجے واپس آنا، ان کی لائف ایک لمٹنس ہو جاتی ہے، ان کی ایک روم تک ایک محدود رہتی ہے لائف۔ اس کے بعد گریجویٹ کر کے جب فارغ ہوتے ہیں، نیکسٹ ڈے گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کہ جابز اویلیبل فار گریجویٹس ان پاکستان۔ دا سیکنڈ سرچ ہوتا ہے آن لائن مارکیٹنگ، آن لائن ارننگ وداؤٹ انویسٹمنٹ، وداؤٹ زیرو انویسٹمنٹ۔ اب جب وہ اپنا سی وی لے کے، اپنی ڈاکومنٹس لے کے، اپنا سرٹیفکیٹ لے کے جب جاتے ہیں کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں انٹرویو دینے جاب کے لیے، تو وہ ایک ہی بات کہی جاتی ہے ان سے کہ ایکسپیرئنس ہے، اسکل ہے۔ پھر اس کو آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے کہ کاش اس یونیورسٹی لائف میں مجھے ایکسپیرئنس بھی سکھایا ہوتا، کوئی اسکل سکھائی ہوتی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اب ایک بندہ جب اپنے زندگی کے 20-25 سال گزارنے کے بعد بھی اتنا ایبل نہیں ہو سکتا کہ اپنی ارننگ کے بیس پہ اپنے خرچے بندہ افورڈ کر سکے، تو پھر ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ؟ سو پلیز میں جو اسٹوڈنٹ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے اسکل پہ فوکس کریں۔ پاک ایجوکیشن سسٹم پہ تو آپ بخوبی واقف ہیں، اچھی طرح سے آپ واقف ہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے گورنمنٹ سیکٹر میں آپ جائیں ٹیسٹ دینے، وہاں یا تو پیسے یا اپروچ سفارش کے تھرو، تو جو مڈل کلاس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو جن کی کوئی نہ سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ تو وہاں رہ جاتے ہیں۔ ایسے میں نے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں بہت قابل میں اپنے سامنے دیکھے ہیں جنہوں نے ریٹن بھی پاس کیا، وائوا بھی پاس کیا، بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹی سی مائنر سی ان کی وہ مسٹیک نکال کر ان کو وہاں سے گیٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، اور ایسے اسٹوڈنٹس کو وہاں ہائر کرتے ہیں جو وہاں کے ایلیجیبل نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آگے فاطمہ کا بائی دیا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے آگے سیاسی بیک گراؤنڈ کے تھرو فورس لگائی ہوتی ہے۔ سو آئی ہوپ آپ لوگ جاگ گئے ہوں گے۔ اب یہاں کیا حل کیا ہے؟ یہ بات اصل میں چیز ہے، ہر چیز کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ حل یہ ہے کہ نیو اسٹوڈنٹ جو بھی آ رہے ہیں وہ اپنے اسکلز پہ فوکس کریں، صرف ایجوکیشن کچھ نہیں، آپ کے پاس اسکلز ہونے چاہیے، آپ کے پاس کچھ بھی، آپ کے پاس کوئی بھی مہارت ہو، کوئی بھی اسکل ہو، تو اپنی لائف کو بہت اچھے طریقے جی سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ بات، پورے اسٹوڈنٹس، آپ مڈل کلاس اسٹوڈنٹ سے میں یہ کہنا چاہوں گا اور لیڈ کلاس اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پلیز رشوت، سود، سفارش، سیاسی بیک گراؤنڈ کے تھرو فورس، ان سب کا بائیک آؤٹ کریں سب مل کے۔ آگے جو ہماری نیو جنریشن آئے گی پاکستان کے لیے کچھ کریں گے، پاکستان کو آگے بڑھانے میں کچھ کریں گے، پاکستان کا نیم روشن کرنے میں کچھ کریں گے۔ اگر اس طرح ہم رہیں، میرٹ نہیں ہوا تو اگر کچھ سال میں پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔